کہ آمد رمضان پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب بھی انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو انسان اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ناپسندیدہ خوشی اور ایک ہے پسندیدہ خوشی۔ ناپسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے کہ نعمت ملنے پر دل میں خوشی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن جس مالک نے، جس رب نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس رب کی یاد بالکل نہیں آتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اس رب کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس نعمت کو ہم اپنا ہی کمال سمجھ لیتے ہیں، یہاں اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور یا پھر اس کے ذریعے ہم ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جب بھی ہمارے پاس کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہمارے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، یا شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، دیگر تقریبات دیکھ لیں، تو خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا ہم اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں؟ میرے بھائی نہیں، ہم اس کو شریعت کے برخلاف ہو کر جو ہے وہ شادی بھی کرتے ہیں اور دیگر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ناپسندیدہ خوشی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی تو عطا فرمائی، لیکن ہمیں اس رب کی یاد بالکل نہیں آ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر اس رب کا جو ہے وہ خیال نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ اور دوسری ہے پسندیدہ خوشی، یعنی نعمت ملنے پر دل میں خوشی تو محسوس ہو اور توجہ بھی نعمت دینے والے رب کی طرف ساری کی ساری ہو جائے۔ توجہ جو ہے، دل کے اندر خیال جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور شریعت کے طریقے سے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خوشی پسندیدہ خوشی ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، اللہ ہمیں کوئی خوشی عطا فرمائے، تو ہم اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر ہم اس خوشی کا اظہار کریں گے تو اس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ہماری خوشی کے اندر مزید اضافہ بھی فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب یقیناً یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا بڑا فضل اور کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس انعام پر اپنے رب کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے ہمارے مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک موقع اور عطا فرمایا ہے اپنے مہینے رمضان المبارک کی قدر کرنے کا، اور اس مہینے کے اندر اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کا۔ اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی آمد پر خوشخبریاں بھی عطا فرماتے، صحابہ کو مبارکباد اور رمضان المبارک کے مہینے کو مرحبا اور خوش آمدید بھی کہتے، اور دیگر نئے مہینے کی عمومی دعاؤں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی خاص دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے اور ارشاد فرماتے، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو خوشخبریاں سناتے، مبارکباد دیتے کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔